السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصدق ینجی والکذب یہلک، رب زدنی علما۔ اخلاق فاضلہ یا اخلاق کریمانہ یا اخلاق حسنہ کی تفصیلوں میں ہم گئے ہوئے ہیں، اور اس میں عدل کے بعد صبر، شکر، عدل کے بعد سچ کی طرف ہم آئے ہیں۔ اور سچ جو ہے نبی پاک نے فرمایا، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جھوٹ بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر خدا کی رحمت اور خدا کی نصرت بالکل نہیں آتی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچائی کا راستہ تمہارا راستہ ہے، سارے انبیاء کا راستہ ہے، اور کفر اور جھوٹ اور نفاق جو ہے وہ ایمان والوں کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان کفار کے مقابلے میں انبیاء کے ساتھ ہو جاؤ اور سچ کا ساتھ دو۔ تھوڑا صبر تو ہوگا لیکن آخر پہ نجات ہوگی۔ تو اس لیے وہاں پہ کوئی بھی اعتراض کرتا ہے، کوئی اہلکار بھی، کوئی ذمہ دار بھی، اپنے حلف کے ساتھ سچ رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک کہہ چکا ہے، ان العہد کان عنہ مسئولا۔ عہد کے بارے میں، اوتھ کے بارے میں، حلف کے بارے میں، میثاق اور میزان کے بارے میں لازمی سوال ہوگا۔ اب جس سے سوال ہوا تو وہ مارا گیا، اور جس نے اپنا عہد اور اپنا میثاق اور اپنا اوتھ اور اپنی قسم کو پورا کیا، اسے سوال ہی نہیں ہوگا، اس نے تو پورا کر دیا ہے۔ سوال اس سے ہوگا جس نے اس کو توڑا ہوگا۔ تو اس لیے زبان کی سچائی جو عہد کی صورت میں ہے، جو قسم کی صورت میں ہے، اس کی لازمی کوشش ہو کہ اس کو پورا کیا جائے، ورنہ سوال ہوگا اور سوال کا جواب پھر معذرت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جتنے بھی سرکاری عہدیدار ہیں، یہ جتنے بھی افسر ہیں، جتنے بھی صدر، وزیر اعظم ہیں، اور اپنے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر اوتھ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر وہ اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ اوتھ کو توڑ دیتے ہیں، اور عہد پہ سوال لازمی ہوگا۔ اس کا انجام بہت ہی زیادہ خوفناک ہونا ہے قرآن کی روح سے، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس سے سوال ہوا وہ مارا گیا، کیونکہ اس نے جو کچھ بولنا ہے وہاں سچ کی گواہیاں کھڑی ہو جائیں گی، اور وہ بھی بندے کے اپنے اعضاء میں سے، اور پھر وہ گواہی جب کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر سزا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سزا بھی عام سزا نہیں ہے، وہ دہکتی آگ کا سمندر ہوگا، اور اس میں بندوں کو پھینک دیا جائے گا، اور جس میں خدا کے کلام نے اس کی ایک صفت بیان کی ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ تو چھوڑتی ہے اور نہ ختم کرتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی بات پہ سچا ہونا رکھا جائے اور دنیا میں اعتبار ہو۔ اور ہمارے پیغمبر کی یہ صفت تھی کہ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی وہ کاروبار تجارت کیا کرتے تھے ان کا لقب تھا صادق اور امین۔ ہمارے چینل کے نام صفی الوانی ضرور سبسکرائب کریں۔